السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے جماعت 11ویں میں فیض کی غزلیات۔ فیض احمد فیض ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے۔ 1962 میں انہیں امن ایوارڈ جو کہ روس کا بڑا ایوارڈ ہے وہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ نظم اور غزل میں یکساں مقبولیت کے حامل رہے یہ شخص۔ فیض احمد فیض کا ہم اتنا ہی حوالہ لکھیں گے کہ فیض احمد فیض کی یہ نظم نسخہ ہائے وفا کلیات سے لی گئی ہے، تمام ان کا مجموعہ کلام اسی میں شامل ہے۔ تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلا مصرع ہے ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے۔ فیض کی غزل کا پہلا شعر میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، غور سے دیکھیے گا۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزری ہے رقم کرتے رہیں گے۔ پرورش پالنا، لوح تختی، لوح و قلم کہتے ہیں فن تحریر یعنی کہ لکھنا، رقم کرنا تحریر کرنا، جمع کرنا۔ تو فیض احمد فیض آسان لفظوں میں یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزری ہے رقم کرتے رہیں گے۔ ہم اپنے قلم کو لکھتے رہیں گے، اس کی پرورش کا جو ہم نے ذمہ اٹھایا ہے حالات کا، اپنے دل کی واردات کا، غم دورہ کا، تو وہ ہم جمع کرتے رہیں گے، انہیں لکھتے رہیں گے۔ اپنی غزلیات میں وہ تمام چیزیں ہم شعروں میں بیان کریں گے جو کہ وقت حاضر کی ضرورت ہے۔ ترقی پسند تحریک کا یہ نمائندہ فیض احمد فیض پاکستان بننے کے بعد جب پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت تمام کے تمام لوگ پاکستان کی خوشی میں تھے، مگر اس وقت بھی فیض نے ایک شعر کہا تھا، مجھے یاد آ گیا، یہ داغ داغ اجالا یہ شب غزیدہ سحر، یہ داغ داغ اجالا یہ سب غزیدہ سحر، وہ انتظار جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ کیونکہ فیض احمد فیض کو اسی وجہ سے ریاستی جبر کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں قید و بند کی صحبت برداشت کرنی پڑی، مگر فیض احمد فیض نے اپنا جو مشن تھا وہ نہیں چھوڑا اور جو زمانے کا غم تھا اس کو جاری رکھا۔ وہ اس وجہ سے کہ فیض احمد فیض ایک ادیب بھی تھے، وہ لکھا کرتے تھے اور اپنی شاعری میں وہ تمام چیزیں بیان کرتے تھے جو کہ ظلم و زیادتی کے خلاف ہو۔ تو فیض کی شاعری میں ہمیں یہ چیز باقاعدہ طور پر نظر آئے گی کہ ظلم و جبر کے خلاف انہوں نے اپنی تلوار استعمال کی، اپنا ہاتھ استعمال کیا، اپنا قلم استعمال کیا، جس کے پاداش میں انہیں جیل بھی کر دی گئی، مگر یہ باز نہ آئے اور لکھتے رہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ لکھتے رہیں گے، قلم کرتے رہیں گے، اس وجہ سے کہ ہم کرتے رہیں گے چاہے کچھ بھی حالات ہو۔ حسن ترتیب یہاں پر جو پیش کی گئی ہے وہ ہے متاع لوح و قلم اور پرورش لوح و قلم۔ اس کے علاوہ سہل ممتنع کا شعر ہے، یہ ردیف اور قافیہ ہے۔ ردیف یہاں پر جو استعمال کیا گیا ہے وہ قلم استعمال کیا گیا ہے، اور قلم جو ہے یہاں پر قافیہ استعمال کیا گیا، کرتے رہیں گے ردیف استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی بات نہیں ہے شعر میں، با محاورہ زبان شعر ہے سہل ممتنع کا۔ اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں دوسرا شعر۔ امید ہے یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا، شعر لکھا ہوا ہے، منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا، دم ہے تو مداوائے علم کرتے رہیں گے۔ منظور یہ تلخی کڑواہٹ، تلخی کہتے ہیں کڑواہٹ کو، ناگواری کو، ستم ظلم، دم ہے یہاں پر محاورہ استعمال کیا یعنی ہمت ہے، جب تک سانس ہے، کہتے ہیں نا وہ دم ہے تو یوں کر، دم ہے تو یوں کر، لگا دم مٹا غم۔ مداوائے علم یہاں پر شاعر نے ترکیب استعمال کی ہے۔ مداوا کہتے ہیں علاج کو اور علم کہتے ہیں غم کو، یعنی غموں کا علاج کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ گوارا یعنی پسند، منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا، منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا، دم ہے تو مداوائے علم کرتے رہیں گے۔ شاعری شعر میں یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں، ترقی پسند تحریک کا ایک خاص نظریہ یہاں پر جو ہے نا کار فرما ہے۔ اس کے اندر شاعری یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ دارہ نظام کے خلاف ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، ان کے خلاف کرتے رہیں گے۔ ان کی نظر میں جو غریبوں کا یہ خون چوس رہے ہیں، ہم اس کے لیے آخری حد تک جائیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی بھی مشکلات برداشت کرنی پڑے، سب کچھ گوارا۔ کیونکہ جب انسان کسی مقصد کے تحت چلتا ہے تو راستے میں آنے والی تمام چیزوں کو
وہ بقول ہولو کے کہ انسان جب کسی مصمم چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کی مدد میں لگ جاتی ہے۔ الکیمسٹ کتاب ہے، اس کا یہ بہت زبردست مصرع مجھے بہت پسند ہے یہ۔ تو دم ہے تو مداو عالم کا، جب تک ہماری جان میں جان ہے، جب تک ہم غریبوں کے حق کے لیے لڑتے رہیں گے، ملک کے لیے لڑتے رہیں گے۔ یہاں پر شاعر نے آسان سادہ نثر میں یہ بات کی ہے کہ جب تک ہماری جان ہے، جب تک ہم اس وقت تک ہم اپنے قلم کے ذریعے جہاد جاری رکھیں گے اور آواز بلند کرتے رہیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں پاداش ہی کیوں نہ پڑے، چاہے ہمیں اس کے لیے جیل ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس چکر میں انہوں نے بہت سارے وہ دیکھے، کیونکہ فیض احمد فیض اس ترقی، یہ جو ہمیں ملک ملا تھا، اس طرح سے اس کی بندر بانٹ دیکھ کر بہت زیادہ غمزدہ تھے۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے، کہ اب سحر تیرے رخ پہ بکھر گئی ہوگی۔ فیض کہتے ہیں حق کی خاطر اور حقوق انسانی کی خاطر ہم پا ناروا سلوک برداشت کرتے رہیں گے، جب تک دم میں کوئی سختی کوئی جبر ہمیں اس راہ سے نہیں روک سکتی۔ مداوائے عالم ترکیب ہے یہاں پر، اس کے علاوہ تقریری ردیف ہے، علم کرتے رہیں گے، ردیف ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں کہ یہاں پر جو دہرائی جائے۔ ہاں، ایک عام فہم شعر ہے یہ۔ اب آتے ہیں ہم تیسرے شعر پر۔ تیسرا شعر جو ہے وہ یوں ہے، اسباب غم عشق باہم کرتے رہیں گے۔ اسباب یعنی سامان، باہم کرنا، مہیا کرنا، جمع کرنا، اس کے علاوہ ویرانی، بربادی، اجاڑ پن، خزاں۔ تو شاعر اس بات میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سادہ نثر میں غم عشق کے اسباب کرتے رہیں گے اور غم دورہ پہ کرم کرتے رہیں گے۔ فیض احمد فیض کی ساری زندگی انہی طاقتوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے گزری، طبقاتی کشمکش و سامراج کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، جس کی پاداش میں انہیں جیل کیا گیا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر یہ بات کہہ رہا ہے کہ اہل قلم پر یہ باہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ویرانی دورہ کا خاتمہ کریں، کہ یہ اجاڑ پن ہے، اس کے خلاف اپنا کام مؤثر ادائے نے جو استعمال کی ہے، اسباب غم عشق ترکیب استعمال کی ہے، اور اس کے علاوہ ویرانی دورہ ترکیب ہے، ردیف ہے، کرتے رہیں گے، اور قافیہ ہے اس میں باہم اور کرم۔ اگلا شعر ہم پڑھتے ہیں، باقی ہے لہو، باقی ہے لہو دل میں تو ہر اشک سے پیدا، رنگ لب و رخسار صنم کرتے رہیں گے۔ شاعری شعر میں یہ بات کہہ رہا ہے، لہو یعنی خون، اشک آنسو، رنگ و لب و رخسار، لب و رنگ و رخسار۔ یہاں پر شاعر نے محبوب سے مراد یہ اپنا وطن لیا ہے۔ لب کہتے ہیں ہونٹ کو، رخسار کہتے ہیں گال کو۔ شاعر یہ بات کہنا چاہ رہا ہے کہ جب تک ہمارے دل میں خون، جب تک ہمارے دل میں اشک زندہ ہے، جب تک ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، تب تک ہم اپنے وطن کے لیے جہاد کرتے رہیں گے، اپنے وطن کے لیے اچھی باتیں کرتے رہیں گے، اس کے لوگوں کے لیے اور زیادہ وہ کرتے رہیں گے، اشکوں سے سیراب کریں، چاہے ہم بہتے ہوئے اشک بھی ہمارے جگمگا اٹھیں گے، جب تک ہمارے دل میں، جب تک ہماری جان ہے، ہم اپنے وطن کا ذکر کرتے رہیں گے، ہمیں ادھر سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حسن ترکیب، لب و رخسار صنم، لف و نشر۔ دوسرا مصرع وضاحت میں ہے کہ پہلا ہے باقی ہے لہو دل میں تو ہر اشک سے پیدا، اس کے بعد اسی مصرے کو جو بیان کیا ہے، رنگ لب و رخسار صنم کرتے رہیں گے، تو لف و نشر کا یہاں استعمال کیا گیا۔ پہلے شعر میں بات کو چھپایا گیا، دوسرے میں وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ قافیہ ہے اس میں صنم۔ اس کے بعد آخری شعر ہے، ایک طرز تغافل ہے سو ہم کو گوارا، ایک طرز تغافل ہے سو ہم کو ایک طرز تغافل ہے سو ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے۔ فیض احمد فیض یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب کا ایک طریقہ ہے، میرا طریقہ ہے، محبت میں دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو بن جاؤ یا بنا لو۔ تو یہاں پر بات کر رہا ہے طرز تغافل، انجان بننے کا طریقہ، انجان بننے کی عادت، یعنی بھولنے کا انداز، وہ میرے محبوب کا ہے، وہ اسی کو جچتا ہے۔ سو ان کو مبارک، ان سے مراد محبوب، سو یعنی وہ، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے ہیں، اور ایک چاہنے کی عرض ہے، ایک محبوب کی محبت کی ایک غرض ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے، یعنی ایک محبوب کا انداز ہے ہمیں بلانے کا، وہ بھول جاتا ہے ہمیں، مگر ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہے،
یہ ان کو مبارک ہو، ان کا انداز ہے وہ محبوب ہے، کر سکتا ہے، اور ایک ہمارا انداز ہے ہم ان کو چاہتے رہیں گے۔ ایک شعر یہاں پر اور یاد آیا مجھے، انجام عشق کیا ہے ہمیں کچھ خبر نہیں، انجام عشق کیا ہے ہمیں کچھ خبر نہیں، جو اپنا فرض ہے وہ ادا کر رہے ہیں ہم۔ مجھے بہت پسند ہے یہ شعر۔ اس کے علاوہ حسن ترکیب کا یہاں پر استعمال کیا گیا، طرز تغافل، عرض تمنا ردیف اس میں کرتے رہیں گے، اور اس کے علاوہ قافیہ ہے ہم، اس کے علاوہ ایک اور یہاں پر جو نئی صنعت استعمال کی گئی ہے وہ ہے عیب تنافر۔ عیب تنافر تو یہاں پر واو اور واو جو ہے یہ عیب تنافر ہو گیا، یعنی ایک لفظ یہاں پر ختم ہو رہا ہے واو پر، وہیں سے دوسرا شروع ہو رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اوکے، اللہ حافظ۔